بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ آل عمران آیت نمبر 92۔ انسان نیک کب بن سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی نظر میں اور اچھا کب ہو سکتا ہے؟ تو اس کی کئی ساری پہچان اور سائنس ہیں، علامتیں ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ چیز خرچ کرے، اللہ کے لیے دے جو اسے پسند ہو۔ فار ایگزامپل، اگر میرے پاس 2 سائٹ ہیں، ان 2 میں سے جو مجھے سب سے زیادہ پسند ہے وہ اگر میں اللہ کے لیے دوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے سچی محبت کرتا ہوں۔ یہ نہیں کہ ایک تو بہت پرائم لوکیشن پر ہے، وہ اپنے لیے رکھا میں نے، اور جو کسی کام کا نہیں تھا چلو مسجد میں دے دو، اللہ کے لیے دے دو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے ویسی محبت نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اسی کے بارے میں بولتا ہے کہ تم نیک بن نہیں سکتے اللہ کے نظر میں جب تک کہ تم اپنی محبوب اور پسندیدہ چیز خرچ نہ کرو، اللہ کے لیے نہ دو۔ تو اس سلسلے میں ایک حدیث ہے جو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے کہ کان ابو طلحہ رضی اللہ عنہ اکثر الانصار بالمدینہ مالا من نخل۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں کھجوروں کے معاملے میں سب سے زیادہ مالدار آدمی تھے۔ اب جیسے یہاں آپ لوگ سپاری کے باغ لگاتے ہیں نا، اور کس چیز کے لگاتے ہیں؟ ناریل، ہاں، ناریل اور سپاری کی یہاں پہ قیمتیں ہیں نا۔ تو وہاں کی جو اکنامی تھی وہ کھجوروں پر تھی، تو جس کے پاس جتنے زیادہ کھجوروں کے باغ اتنا زیادہ مالدار۔ وَكَانَ أَحَبُّ أَمْوَالِهِ إِلَيْهِ بَيْرُحَا۔ لیکن ان کے سارے باغوں میں سب سے زیادہ جو ان کو پسند تھا وہ ایک باغ تھا جس کا نام تھا بیروحا۔ وَكَانَتْ مُسْتَقْبِلَةَ الْمَسْجِدِ، اور وہ باغ کہاں تھا؟ مسجد نبوی کے بالکل سامنے۔ جیسے آپ یہ مسجد سے نکلتے ہیں، سامنے دکان ہے نا، تو اسی طرح سے مسجد نبوی کے بالکل اپوزٹ سائڈ میں وہ باغ تھا۔ وَكَانَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يَدْخُلُهَا وَيَشْرَبُ مِن مَّاءٍ فِيهَا طَيِّبٍ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ میں جاتے تھے اور وہاں کا میٹھا پانی پیتے تھے۔ قال انس، حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں فَلَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ، جب یہ آیت اتری لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، تم نیک بن نہیں سکتے جب تک کہ اپنے فیوریٹ چیز اللہ کے لیے نہ دے دو۔ قام ابو طلحہ الی رسول اللہ، ابو طلحہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا یا رسول اللہ، ان اللہ تعالی یقول فی کتابہ، اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں یہ کہتا ہے کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فیوریٹ چیز خرچ کرو گے تبھی تم نیک بن سکتے ہو۔ تو وَإِنَّ أَحَبَّ أَمْوَالِي إِلَيَّ بَيْرُحَا، تو سن لیجئے کہ میرا سب سے پسندیدہ، سب سے فیوریٹ جو مال ہے میرے پاس وہ یہ باغ ہے جو مسجد کے سامنے ہے۔ وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ لِلَّهِ، اور میں نے اسے اللہ کے لیے دے دیا۔
اس سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے؟ اچھا ابھی اور آگے ہے تھوڑا سا، اور وہ بھی دیکھ لیجئے. کا ارجو برہا و ذخرہا عند اللہ تعالی، میں اس کی نیکی اور اس کا ثواب اللہ تعالیٰ کے یہاں مجھے چاہیے. فضعها یا رسول اللہ حیث اراک اللہ، تو اے اللہ کے رسول آپ جہاں مناسب سمجھیے وہاں اسے خرچ کر دیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بخن ذالک مال رابح، ذالک مال رابح. کہا واہ ماشاء اللہ، نہیں بولتے ہیں ویل ڈن، بہت ہی نفع بخش مال ہے یہ، پروفیٹیبل تم نے یہ انویسٹمنٹ کر دیا. وقد سمعت ما قلت، تم نے جو کہا وہ میں نے سن لیا، اب میری رائے سنو. وَإِنِّي أَرَىٰ أَن تَجْعَلَهَا فِي الْأَقْرَبِينَ، میری رائے ہے کہ یہ باغ اپنے رشتہ داروں میں بانٹ دو، غریب رشتہ داروں میں. فقال ابو طلحہ نے کہا افعل یا رسول اللہ، میں ایسا ہی کروں گا اے اللہ کے رسول. فقسمها ابو طلحہ فی اقاربہ و بنی عمہ، تو ابو طلحہ نے رضی اللہ عنہ اسے اپنے رشتہ داروں میں اور اپنے چچا زاد بھائیوں اور بہنوں میں اسے تقسیم کر دیا. یہ بخاری کی 1461 1461 نمبر حدیث ہے. اس حدیث سے ہم نے کیا سیکھا، کیا لیسن ہے ہمارے لیے؟ نمبر 1، قرآن کو کیسے فالو کرتے تھے صحابہ، وہ ہمیں سیکھنے کا ہے. سنا فوراً آ گئے عمل میں، اور آ کر کے پریکٹیکل کر کے دکھایا. اسی وجہ سے اللہ نے ان سے کہا کہ میں تم سے خوش ہوں. پریکٹیکل لوگ تھے. ہم باتیں روز سنتے ہیں، عمل کتنا ہے وہ ہمیں معلوم. دوسرا جو اصل اس میں میسج ہے ہمارے لیے وہ کیا ہم اپنا جو محبوب اور پسندیدہ اور فیوریٹ چیز ہے کیا وہ اللہ کے لیے دیتے ہیں؟ کوکر خراب ہو گیا، یہ کولر مسجد میں لے آ کے ڈال دو. پنکھا خراب ہو گیا، لے آ کے مسجد میں ڈال دو. اچھا ہاں، مولانا صاحب کی فیس کتنی ہے؟ 300 ہے، اگلے مہینے دیں گے. اسکول کی فیس کتنی ہے؟ 70,000، ٹائم پر دیں گے اسے. یہ کیا ہے؟ یہ ہے اسٹینڈرڈ جس کے دین اور اللہ دوسرے نمبر پہ اور دنیا پہلے نمبر پہ. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کیا؟ سیکنڈری سٹیزن بنا کے رکھ دیا پوری دنیا میں. اور انہوں نے اللہ کو پرائم رکھا، پرائمری، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ان کو پوری دنیا میں پرائم کیا. اور آخری جو اس میں یہ ہے کہ دیکھیے، صدقہ دینے کے لیے ہمیں دوسروں کو ڈھونڈنے کے بجائے پہلے اپنے لوگوں میں ڈھونڈنا، اپنے رشتہ داروں میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ میری رائے ہے کہ اپنے رشتہ داروں میں سے. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رشتہ داروں کے لیے کوئی ایسا صدقہ کیا و خیرات کیا؟ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی صحابہ کرام کی طرح عمل کا جذبہ عطا فرمائے، اور اپنی فیوریٹ اور محبوب اور پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں دینے کی توفیق دے، کیونکہ جو آپ دیں گے قیامت کے دن وہی آپ کو ملے گا. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہ.